بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کا باقی حصہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ملفوظات: کائنات کا یہ وہ رخ ہے جو انبیاء علیہ السلام پر کھولا جاتا ہے اور انہی کے ذریعے معلوم ہوتا ہے، اور وہی قدرت کے اعتبار سے استفادہ کے طریقے لے کر آتے ہیں۔ عالم کی چیزوں پر نظر رکھ کر اور ان میں نفع نقصان سمجھ کر ان کو استعمال کرنا یا ان میں اپنے کو لگانے کا طریقہ ہر شخص خود تجویز کر سکتا ہے، کیونکہ چیزیں نظر آتی ہیں اور ہر شخص ان کو دیکھتا ہے، لیکن اللہ کا حکم اور اس کی قدرت جو چیزوں میں کام کرتی ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی، اس لیے اس سے استفادہ کا طریقہ انسان خود تجویز نہیں کر سکتا۔ یہ علم اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام پر کھولتے ہیں، اس لیے اس سے فائدہ اٹھانے کے طریقے انہی سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے انسانوں کو شکلوں اور چیزوں سے ہٹایا نہیں، بلکہ یہ بتایا کہ اللہ کی قدرت اور اس کے حکم کو اصل سمجھتے ہوئے ان چیزوں میں لگو، اور یہ یقین بنا لو کہ جب تم اللہ کی تعالیٰ کی تشریح امر کے تابع داری کرتے ہوئے ان شعبوں میں لگو گے اور ان چیزوں کو استعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے انہی چیزوں سے تم کو نفع پہنچائے گا، اور یہ نفع آخرت تک چلے گا، بلکہ وہیں بھرپور حاصل ہوگا۔ یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا منشا کہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوگا اور کچھ نہیں ملے گا، بس اللہ ہی کے کرنے سے ملے گا۔ اور ان کا فضل و کرم جب ہوگا جب ہماری زندگی اور چیزوں میں ہمارا لگنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر ہوگا۔ اب دو کام ہیں، ایک اپنے میں لا الہ الا اللہ والا یقین کا پیدا کرنا، دوسرا ہر عمل اور ہر شعبے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کا عادی بنانا اور اس کی مشق کرنا۔ یہ دونوں باتیں پیدا کرنے کے لیے نماز دی گئی اور ایک محنت دی گئی، اور مسجد کو ان دونوں کا مرکز بنا دیا گیا۔ مسجد سے دن رات میں 5 دفعہ اعلان کرایا جاتا ہے، جس میں سب سے پہلے 4 دفعہ کہلایا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ عناصر اربعہ سے یعنی مٹی، پانی، ہوا اور آگ سے بنا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کا حال کہ ان میں سے ایک ساری دنیا کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ مٹی یعنی زمین اگر آدھے دن کے لیے زلزلے سے ہلا دی جائے تو ساری دنیا ختم ہو جائے۔ اسی طرح اگر پانی چھوڑ دیا جائے تو نوح علیہ السلام کے زمانے کی طرح ساری دنیا غرق ہو کر فنا ہو جائے۔ اسی طرح اگر قوم عاد کی طرح ہوا چھوڑ دی جائے تو ساری دنیا کا خاتمہ ہو جائے۔ اسی طرح اگر آگ کو جلا ڈالنے کا حکم ہو جائے تو ساری دنیا راکھ کا ڈھیر بن جائے۔ تو اذان میں سب سے پہلے 4 دفعہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آسمان و زمین اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں، عناصر اربعہ اور ان سے جو کچھ بنا ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، خدا کی ہستی کے سامنے ہر چیز حقیر بے حقیقت ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ روس، امریکہ اور دنیا کی ساری طاقتوں، حکومتوں کے اللہ کے سامنے کوئی حقیقت نہیں، اللہ کی ہستی سب سے بڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کہلوائی جاتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، بناؤ بگاڑ والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، شکلوں اور چیزوں سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد کہلوایا جاتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اور جن کے ہاتھ میں بناؤ بگاڑ و کامیابی ناکامیابی ہے، ان کی قدرت سے استفادہ کا طریقہ ہم خود نہیں جانتے، ہم اس راستے میں نابینا ہیں۔ اس کی راہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے طریقوں پر چل کر ہی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔
اس کے بعد کہلوایا جاتا ہے یا الصلاح یا الفلاح. یہ باتیں اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے نماز کے لیے یہاں آؤ. کامیابی یہاں والے اعمال سے ملے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.